السلام علیکم ویورز، بہت ہی مختصر سی بات ہے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ جیسے جیسے پاکستان کی معیشت کے انڈیکیٹرز بہتر ہوتے جا رہے ہیں، بہتر سگنلز آ رہے ہیں، ویسے ویسے ہی یہ اپنے بلاول اور ادھر وہ جو چھوٹا شہباز شریف، ان میں پینک، پریشانی، بھگدڑ جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ بڑے میاں کا تو چپ کا روزہ ہے، ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی یہ بول رہے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن یہ کفن پھاڑتے ہیں۔ مہنگائی پہ ان لوگوں کا رونا اگر میں پہلے کہہ چکا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ ایسے ہی ہے جیسے ان کا ماتم مہنگائی پہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہو اور اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سے زیادہ ماتم کر رہا ہو۔ اس ملک کو یہ جہاں پہنچا گئے ہیں، انہیں تو بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا میں اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے، مہنگائی پر تشویش ہے، حکومتی فیصلے، قومی معیشت، اور قومی معیشت کا تم کچھ چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ مسلسل جیسے جیسے معیشت بہتری کی طرف جاتی دکھائی دے گی، ویسے ویسے ان کی فرسٹریشن آپ کو بڑھتی دکھائی دے گی۔ ایک بات طے ہے، یہ صبر آزما ضرور ہے، لیکن ایک دفعہ یہ کام ہو گیا تو کوئی شک کم از کم مجھے نہیں ہے کہ ملک پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ اور کہانی صرف اتنی ہے، ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور عمران ٹھیک کہتا ہے کہ انہیں خوف ہی اس بات کا ہے کہ اگر ٹرم پوری ہو گئی، میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے، میں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اینڈ آف دا تھرڈ ایئر یا بگننگ آف دا فورتھ ایئر، چوتھے سال کا آغاز یا تیسرے سال کے اینڈ پہ، جو آج میں کہہ رہا ہوں وہ پورا پاکستان کہے گا۔ ان دروغ کو خدا کی پناہ جو یہ کر گئے، جو پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں کروڑ روپے اپنی سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پہ برباد کر گئے اس قوم کا، کس منہ سے آج معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ان کا یہ بات کرنا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ کرتے کیا تھے، ان کے پروجیکٹ کیسے تھے؟ جیسے میرے گوشت کا پلاؤ بنا کے یہ میری دعوت کر رہے ہوں، یہ ان کی اورنج ٹرینیں وغیرہ۔ ملک بنیادی ترین مسائل، لوگوں کا روٹی کپڑے مکان کا پرابلم ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، یوتھ ہمارا فارغ پھر رہا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، چیپ پاپولیرٹی کے لیے، ووٹ بینک کو بڑھانے یا قائم رکھنے کے لیے۔ بنیادی طور پہ مقصد کیا، واردات کیا ہے کہ کسی آدمی کا گوشت کاٹ کے اس کا پلاؤ بنانے کے بعد اسی آدمی کو دعوت پہ بلا لو کہ کھاؤ، اپنا گوشت کھاؤ۔ ان سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، ورنہ ایک مستقل پچھتاوا مجھے خوف ہے اس ملک کا مقدر نہ بن جائے۔ پہلے ہم نے 70-72 سال ضائع کیے ہیں، اب کے اگر چھکا لگ گیا نا تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔